سورہ آراف آراف میں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ آراف جو ہے مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر جتنی بھی صورتیں مکی ہیں ان میں احکام سے بات بہت کم کی گئی ہے۔ اس میں زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ ایمان کے، رسالت کے، آخرت کے، عقیدے کے، اسی طرح کی باتیں زیادہ ان صورتوں میں بیان کی ہوئی ہیں، کیونکہ مکے کے دور میں یہی چیزیں اصل دنیا میں۔ اس صورت میں جو خاص طور سے مضامین آئے ہیں اس میں ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، جو شیطان نے بہکایا تھا اور جنت سے نکالا گیا اور شیطان نے اللہ سے عہد لیا وغیرہ۔ اس کے بعد ایک واقعہ اعراف کسے کہتے ہیں اس سے متعلق ایک تفصیل سے واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس صورت کے اندر ایک بہت لمبا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں 4 جگہوں پر آیا ہے۔ ایک یہاں پر آیا ہے سورہ اعراف کے اندر، سورہ یونس کے اندر آیا ہے، سورہ ہجر کے اندر آیا ہے، اور سورہ ہجر کے اندر نہیں بلکہ سورہ صاد کے اندر آیا ہے۔ اس طرح اور ایک آیا سورہ شعراء کے اندر، سورہ شعراء کے اندر۔ تو ان صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا۔ جو پہلا قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا ہے، اس سے پہلے جو قرآن نے بات کی ہے وہ یہ بتا دیا کہ اللہ کے یہاں جب انصاف کا معاملہ ہوگا اور جب اللہ کی عدالت لگے گی حساب کتاب کے لیے، تو وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن اصل چیز جو ہے اعمال کے وزن کی ہوگی، باقی کسی چیز کی نہیں۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اب جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اور ترازو ذرا سا باوزن ہوگا، جھکا ہوا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جن کے اعمال کا وزن بہت ہلکا ہوگا، بہت ہلکا ہوگا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ساتھ گھاٹے کا سودا کیا ہوگا، اور اس لیے کہ یہ ظلم کرتے تھے، اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کرتے تھے تو ان کا حق مارتے تھے۔ یہ اب اس کے بعد پورا تفصیل سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بتا کر یہ بتا دیا کہ کس کا ساتھ لے کر کے اور کس کی فہرست میں لگ کر کے اور کس کی جماعت میں شامل ہو کر کے آپ کے اعمال کا وزن بھاری رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو سب سے کہا کہ سجدہ کرو فرشتوں سے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے کہا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، جب ہم نے سجدہ کرنے کو کہا تو پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کی آگ کے سامنے حیثیت ہی کیا، اوقات ہی کیا ہے، میں کہاں اور یہ کہاں، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو جواب تھا وہ سمجھنے کا، اور یہی سے پیغام ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، تم یہاں سے نکل جاؤ، ہمارے دربار سے تم چلے جاؤ، تمہیں یہاں رہنے کی کوئی اجازت نہیں، تمہیں کیا حق پہنچا کہ تم اتنے بڑے بن کر کے دکھا رہے ہو، تمہارے اندر یہ تکبر کی صفت آئی، یہ حق تم کو کہاں سے ملا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الکبر ردائی، کبریائی، بڑائی میری چادر ہے۔ یعنی انسان کے اندر بڑائی کا پہلو آنا یا کسی مخلوق کے اندر بڑائی کا پہلو آنا، یہ اس کی تباہی ہے۔ بڑائی صرف اللہ کی، صرف اللہ کے لیے، کوئی بڑا نہیں۔ شیطان نے یہی غلطی کی، اور یہی غلطی ہم لوگ بہت سے موقعوں پر دہرا رہے ہوتے ہیں، بھلے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ بعض اوقات ہم کسی بات کو نہیں مانتے صرف اس وجہ سے کہ سامنے والا جو بول رہا ہے وہ ذرا سا ہمارے سامنے ہلکا ہے،
تو یہ ہلکے اور بھاری کا کوئی مسئلہ نہیں، اعلیٰ اور ادنا کا کوئی معاملہ نہیں، یہاں تو صرف معاملہ ہے حق اور انصاف کا، صحیح اور غلط کا۔ اگر بات صحیح ہے تو وہ قابل قبول۔ شیطان نے اللہ سے پھر ایک مہلت مانگی تھی، جب اللہ نے اس کو بھگا دیا اور ذلیل کر دیا اور رسوا کر دیا تو شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا تو رہا ہوں، لیکن یہ اللہ میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ انظرنی الی یوم یبعثون، جیسے ان انسانوں کی نسل قیامت تک چلے گی ایسی تو مجھے بھی مہلت دے، قیامت تک میری نسل چلتی رہے اور میں زندہ رہوں قیامت تک۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، کیا تجھے مہلت دے دی؟ اب مہلت ملی تو اسے کرنا کیا تھا؟ اس نے وہ بتایا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ تو نے مجھے مہلت دے دی، اب دیکھ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے کیسے بھٹکاتا ہوں، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور میں ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آ کر کے ان کو گمراہ کروں گا، اور تیرے شکر گزار بندے بہت ہی کم رہیں گے، تیرے شکر گزار بندے بہت ہی کم رہیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو کیا مطلب ہے؟ شکر گزار کم ہوں گے، اس کا مطلب نافرمان زیادہ۔ تو شیطان اس طرح سے آ کر کے برگلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے برگلایا؟ قرآن کہتا ہے فَدَلِّلَاهُمْ بِغُرُورٍ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ آدم سے کہا اللہ نے کہ بھئی دیکھو تمہیں جنت میں رہنا اور یہ والا پھل یہ درخت ہے اس کا مجھے یہ تمہیں نہیں کھانا۔ شیطان گیا دوست بن کر کے، اس کو اتنا اختیار تھا، یا کہہ لیجیے جنت کے پاس ہو گیا دوست بن کر کے گیا، یہ الگ مسئلہ ہے، اور ان سے کہا دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دوست ہوں، کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارا بھلا چاہتا ہوں میں۔ بہت اچھی بات ہوئی، بھلا چاہتے ہو۔ اور کیا یہ معلوم اللہ نے کیوں منع کیا تم کو کھانے سے؟ اس نے منع کیا الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اگر تم دونوں یہ کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو گے اگر یہ کھا لو گے تو۔ اس لیے اللہ نے منع کیا کھاؤ، تم نہیں کھاؤ گے تو ہمیشہ نہیں رہو گے، فرشتے نہیں بن پاؤ گے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے سے، مکاری سے، سازش اور عیاری سے شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکلوا کر جانا دنیا میں نکلوا دیا۔ لیکن یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا نمونہ جو ہے وہ ہمیں اختیار ہے۔ شیطان کی چالوں کا بھی معلوم ہو گیا، اب ان چالوں سے بھی بچنا ہے، اور اس جگہ پر کہ ان سے غلطی ہوئی، ایک گناہ ہوا، ایک بہت بڑی غلطی ہوئی جو اللہ نے مقدر کر رکھی تھی ان کے لیے، لیکن اس غلطی سے بڑھ کر کے ان کی توبہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ 40 سال تک بھٹکتے رہے اور توبہ کرتے رہے، مانگتے رہے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، اور قرآن نے ان کی توبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ وہ والی توبہ ہے جیسے ایک چھوٹا معصوم بچہ اپنے ماں باپ سے ان کی شفقتوں اور ان کی محبتوں کی لاج دکھا کر کے اور واسطہ دے کر کے ان سے مانگتا ہے اور اپنے جذبات کو اور اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کی اپیل کرتا ہے۔ یہ وہ والے جذبات تھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے کہ ہمارے رب ہم نے واقعی اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے زیادتی ہوئی ہے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں اللہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، لیکن اگر آج تو نے ہم کو معاف نہ کیا، تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ جب رو رو کے یہ الفاظ زبانوں سے نکلتے رہے تو اللہ کے یہاں توبہ بھی قبول ان کو بخش دیا گیا، اور اس کے بعد کہہ دیا گیا جو تمہارے طریقے پر چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو شیطان کے طریقے پر چلیں گے ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ نے شیطان سے کہا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو تیری اتباع کریں گے ان کو بھی اور تجھ کو بھی، سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا، سب کو جہنم میں ٹھونس دوں گا۔ یہ واقعہ ہے۔ تو ایک تو یہاں پر شیطان کی مکاریاں اور سازشیں بتائی گئی ہیں، جو انسان دوست بن کر کے بھی اگر دغا دے تو وہ انسان دوست نہیں ہو سکتا،
وہ ناصح اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کی قبیل کا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی ناطے سے انسان سے غلطی ہونا یہ عین فطرت کے مطابق ہے، لیکن غلطی ہونا بری بات نہیں، غلطی کے بعد اس پر اڑے رہنا یہ برا ہے۔ اس لیے اگر غلطی ہو جائے تو اسی طرح توبہ کی کوشش کرنی چاہیے جیسی اس آیات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ یہ سکھایا گیا اور بتلایا گیا۔ اس کے بعد آگے چل کر کے آراف کا تذکرہ ہے۔ آراف کہتے ہیں جس کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ بتاؤ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے پورا پایا کہ نہیں؟ ہم نے تو پورا پا لیا، ہم تو جنت میں ہیں۔ وہ کہیں گے ہاں، اور وہاں افسوس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اور پھر جب جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے تو جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں، پانی ہے، رزق ہے اور نہ معلوم کیا کیا نعمتیں ہیں، کچھ ہمیں بھی دے دو، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء ومما رزقکم اللہ، جو پانی اور روزی اللہ نے تمہیں دیا ہے نعمت کے طور پر، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ جنتیوں کا جواب ہوگا قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، اللہ نے نعمتوں کو کافروں پر حرام کر دیا، تمہیں نہیں ملیں گی، تمہیں نہیں ملیں گی۔ وہیں پر آراف کا تذکرہ ہے۔ آراف کون ہوں گے؟ تین طبقے قیامت کے دن ہوں گے، ایک جنتیوں کا، ایک جہنمیوں کا اور ایک بالکل بیچ کا۔ بیچ والے لوگوں کے بارے میں بہت سارے شارحین نے یہ لکھا ہے کہ آراف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا، وہ بالکل بیچوں بیچ ہوں گے جنت اور جہنم کے، یعنی وہ لٹکے ہوئے ہوں گے گویا کے بیچ میں، اب ادھر ہیں کہ ادھر ہیں، لیکن آخر میں ان کا فیصلہ جنت ہی ہوگا۔ اس لیے پھر دو ہی طبقے رہ جاتے ہیں، تیسرا کوئی۔ بس آراف یہ ہے کہ ذرا بیچ میں تھوڑا سارا جان حلق میں جانے کے بعد کیا کہتے ہیں جنت ملتی ہے۔ جہاں فیصلہ ہو گیا کہ جنتی ہو گئے جہنمی ہو گئے، اب کچھ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کا فیصلہ نہیں، اب وہ تو دماغ ذہنی طور پر پریشان ہے نا کہ ادھر کے ادھر، لیکن یہ ہے کہ ان کے تعلق سے فیصلہ یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہو، ان کو آخر میں جنت۔ اس تذکرے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، کافروں کو دھتکار دیا جائے گا، ان کو پھٹکار لگائی جائے گی، سخت ترین سزائیں دی جائیں گی۔ اور کیوں دی جائیں گی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا تھا۔ اب وہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کیا جواب دے گا انہیں؟ اب یہ صرف کافروں کا ہی معاملہ نہیں، یہ مومن بھی ہو سکتے ہیں اگر نافرمانی کریں گے، وہ جواب اللہ کا جو ہے وہ سننے کا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جیسے دنیا میں تم نے ہم کو بالکل بھلا دیا تھا، تمہیں کبھی ہماری یاد نہیں آئی، تمہیں نماز کی فکر نہیں ہوئی، تمہیں روزے کی توفیق نہیں ہوئی، تم کبھی اچھے کام کی طرف نہیں گئے، تم ہم کو بھلائے رہے، آج ہم تم کو بھول جاتے ہیں، ہمیں تمہارے سے کوئی نہیں۔ اللہ یہ کہے گا آج ہم تم کو بھول جاتے ہیں، اب تم چاہے جہاں ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے چھوڑ دے گا جیسے کوئی آدمی بھول میں رہ گیا ہو، یہ بھول نہیں، نظر انداز کیا جائے گا، ان پر پھٹکار ہوگی اللہ کی۔ تو دنیا میں نافرمانی کرنا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، گویا اللہ کو فراموش کرنا، اللہ کو فراموش کرنا، اللہ کو بھلا دینا، بالکل اس کی بھلانے کی سزا وہی ہوگی جو یہاں پر کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے سزا کا ذکر کیا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا۔ پھر کئی انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے توحید اور ایمان کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ یہاں مختصراً کیا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے ایک بات بیان کی کہ لوط علیہ السلام کی قوم جن برائیوں میں مبتلا تھی اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پتھر کی بارش کی شکل میں عذاب اترا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک نبی ہے حضرت لوط علیہ السلام، نبی اللہ کے مقرب ہیں، خاص ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، لیکن بیوی جو تھی وہ ان کے حق پر اور ان کے دین پر بھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میاں بیوی کا کیا تعلق ہوتا ہے، اللہ نے کیسا ان کے درمیان ایک نازک معاملہ رکھا ہے، اس کے باوجود بیوی کیا کہتے ہیں شوہر کے دین پر نہیں ہے، تمہارے رشتے کام نہیں آئیں گے، رشتوں سے کچھ نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا۔ نبی کی بیوی تھی، نبی کا تو خاندان جنتی ہونا چاہیے، لیکن نبی کے خاندان ہونے کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی،
نبی کا بیٹا اور بیوی اور بیٹی ہونے کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی اپنے عقیدے اور عمل اور ایمان کی بنیاد پر. قرآن یہ کہتا ہے اِنَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. سب کو اللہ نے نجات دے دی, جنت دے دی, ان کی ملک کو, ان کی قوم کے لوگوں کو, مگر ان کی بیوی کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی, ان کو جنت نہیں ملی. یا دنیا میں جو عذاب آیا تھا, اللہ نے جو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا تھا, تو اس عذاب میں حضرت لوط علیہ السلام بھی محفوظ رہے اور ان کی قوم کے وہ لوگ بھی محفوظ رہے جنہوں نے ان پر ایمان رکھا. لیکن بیوی اس عذاب میں گرفتار ہوئی, وہ نہیں محفوظ رہی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. کہ ہم نے ان پر سخت ترین پتھروں کی بارش کی. ظاہر ہے پانی کی بارش اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو آدمی کیا کہتے ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکتا, اور جب پتھروں کی بارش ہو رہی ہو کسی کے اوپر تو اس کی سنگینی اور خطرناکی کا اندازہ آسانی سے ہو سکتا ہے جہاں اس کا تذکرہ ہو. اس لیے محض بنیاد پر کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں یا فلاں اس سے, یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. معنی صرف اس بات کے ہیں کہ ہم کتنا ایمان رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے جب بیان کیا تو فرعون چونکہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا, اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے تھے کہ وہ ڈنڈا تھا زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جائے, بغل میں ہاتھ ڈالا تو چمکتا ہوا ایک دم نکل کر کے آئے, تو اس نے کہا بھائی یہ تو کوئی جادوگر ہے, لاؤ جادوگروں سے بلا کر کے مقابلہ کرا لیا جائے. لیکن کہتے ہیں ایمان کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا میں بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. ایمان کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے, وہ سر چڑھ کے بولتا ہے, اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. وقت کا فرعون اور ظالم بھی کیا کہتے ہیں اس ایمان کے نشے کو اتار نہیں سکتا. وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے, ان کو ایک لمحے میں شکست دینے کے لیے آئے تھے, جنہوں نے فرعون سے کہا تھا یہ ہے کیا, ابھی ہم ان کا کام تمام کیے دیتے ہیں, بس تم یہ بتاؤ اگر ہم جیت گئے تو ہمارا انعام کیا ہے. فرعون نے کہا تمہارا انعام, تم تو ہمارے خاص ہو جاؤ گے, ہمارے درباری ہو گے, ہمارے گھر کے لوگ ہو گے, حکومت کے لوگ ہو گے, تمہیں ہر طرح کا سکون, آرام اور آسائش سب ملے گا. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا بتائیے آپ اپنا جادو دکھانے کا تب سکھاتے ہیں, ہم جادو دکھائیں. موسیٰ علیہ السلام کا قال القوا, آپ لوگ دکھائیے. فلما القوا, انہوں نے جو اپنا جادو دکھایا, سحروا اعین الناس, لوگوں کی نظر بند کر دی, نظروں کا جادو کر دیا, نگاہ بند ہو گئی. اب انہوں نے سانپ بچھو تمام پتہ نہیں کیا کیا دکھایا. اب باری آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, اے موسیٰ اپنے ڈنڈے کو زمین پر ڈال دو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, وہ ڈنڈا زمین میں پڑتے ایک بڑا سانپ بن گیا, ادھر ہٹائے, اور جتنے سانپ بچھو وہاں ٹہل رہے تھے سب کو نکل گیا, وہ ایک ہی, سب ختم بالکل. جیسے ہی اس نے نکلا تو جتنے جادوگر تھے وہ سب کے سب پھوٹ دیا, السحرۃ ساجدین. یہ منظر دیکھ کر کے سجدے میں گر کر, سجدے میں گر گئے ایک دم. اور نہ صرف یہ کہ سجدے میں گرے, بلکہ فرعون کے سامنے علی الاعلان انہوں نے یہ پکار لگائی کہ قالوا آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون, ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے, اس رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ دیکھتے ہی فرعون کے حواس باختہ ہو گیا, اس کا غصہ چڑھ گیا. اب وہ کہتا ہے آمنتم, قال فرعون آمنتم, تم میرے ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر, تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے, تم کو چھوڑوں گا نہیں. بتائیے سب جانتے تھے کہ فرعون کتنا طاقتور ہے, سب جانتے تھے کتنا بڑا ظالم ہے جس نے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا تھا. یہ وہ جادوگر بھی جانتے تھے, اور وہ بھی جانتے تھے کہ اس ایمان کو قبول کرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا بیتے گی. لیکن یہ ایمان کا وہ نشہ تھا جس نے کیا کہتے ہیں فرعون کی تمام ظلموں کی پرواہ کیے بغیر رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا. یہ واقعہ ہمیں آج کے دور میں سبق دیتا ہے کہ اگر ہم صحیح ایمان پر قائم ہیں تو وقت کے فرعون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, وقت کے فرعون کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایمان کی عمارت کبھی بھی منہدم نہیں ہو سکتی. کفر پر تعمیر ہوئی عمارت بہت دیر نہیں چل سکتی, وہ ایک دم منہدم ہو جائے گی. لیکن ایمان کی بنیاد پر تعمیر ہوئی عمارت وہ ہمیشہ قائم رہے گی.
اور انشاءاللہ وہ کبھی اس کو کوئی کمزور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں ان حالات میں ایسی ہمت اور ایسی ڈھارس سکھاتا ہے کہ اگر ہم یقین کے ساتھ اس واقعے سے سبق لینا چاہیں تو یقین مانیے کہ آج کے دور میں ایمان کو اختیار کرنا اور اس پر عمل کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ بس یہی چند باتیں عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا